الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ انشاءاللہ کچھ ہی دن بعد ہم رمضان المبارک کی عظمت والے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان میں پورے آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی، تراویح کی ادائیگی کی اور عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور رمضان کے اور روزے کے احادیث میں بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں خود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری آئے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلے جتنی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی شریعتوں میں بھی روزے فرض رہے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ تعداد میں بھی اتنے ہوئے ہوں اور اوقات بھی ان کے یہی ہوں، تو اس میں فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ ایک مشقت کی چیز ہے، اور جب انسان کے اوپر کوئی مشقت والی چیز آتی ہے تو جب یہ بتایا جائے کہ یہ مشقت صرف تم پر نہیں آئے گی بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ مشقت آئی ہے، تو اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ صرف ہمارے اوپر نہیں آ رہی بلکہ ہم سے پہلے جو لوگ ہیں ان پر بھی روزے فرض ہوئے ہیں، یہ مشقت انہوں نے بھی برداشت کی ہے۔ تو اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، روزوں کو فرض کیا۔ اس رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا اور تقوی اختیار کرنا، تقوی حاصل کرنا۔ کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنات ہیں، انسان ہیں، ان سب کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے عبادت تو وہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے بارگاہ میں پڑا رہے اور عبادت کرتا رہے، تو یہ مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہے عبادت، تو ہر حال میں اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ لیکن اللہ پاک نے انسان کو دیکھیں پیٹ دیا ہے، خواہشات دی ہیں، ضروریات ہیں، اس کے ذمے اور بھی بہت سے حقوق رکھے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے 5 وقت کی جو نماز فرض کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 اوقات ہیں، ان میں ہمارے سامنے آ کے سر جھکا لیا کرو، حاضری دے دیا کرو، اس کے علاوہ باقی تم کام بھی کرو،
تجارت بھی کرو، ملازمت بھی کرو، حلال کماؤ، اور اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو جو ہے یہ روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ پاک نے پھر 5 وقت یہ پابند کیا کہ ان 5 اوقات میں میرے سامنے آ کر جھک لیا کرو، عبادت کر لیا کرو۔ باقی اوقات تمہارے ہیں، لیکن اس میں بھی شریعت کی جو حدود ہیں اس کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان جب اس دنیا کی دوڑ میں آتا ہے تو پھر اس میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں حالات کیسے ہیں، انسان کی فکر کس طرف ہے، اور ہر انسان کس دوڑ میں آگے جا رہا ہے۔ دنیا ہی کی ایک فکر لے کر سوتے ہیں، وہی فکر لے کر اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال انسان جب اس دنیا کی دوڑ میں آیا اور پھر اس میں یہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اپنے اصل مقصد کو بھول گیا، 11 مہینے جب انسان اس طرح سے گزارتا ہے، اس میں ظاہر ہے پھر اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے قریب کرنے کے لیے یہ 1 مہینہ رمضان کا عطا فرمایا کہ اس مہینے میں انسان دوبارہ اپنے مقصد کی طرف پلٹ آئے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ نماز تراویح اللہ نے رکھ دی، سجدے رکھے، اس میں سجدے میں اللہ کا قرب انسان کو دیا کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ تو سجدے میں انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو نماز تراویح اللہ نے عطا فرمائی، اس میں اللہ کا قرب، نوافل میں اللہ کا قرب کہ نوافل کو اللہ نے فرائض کا درجہ دے دیا کہ جو شخص رمضان میں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو رمضان میں جو فرض یعنی نوافل ادا کرتا ہے، کسی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کسی خصلت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، یہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ اس نے فرض ادا کیا۔ یعنی ان نوافل کو رمضان کی وجہ سے فرض کا درجہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو جو ثواب اور اجر تمہیں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، اللہ رمضان میں نوافل کی ادا کرنے پر وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اظلکم شہر عظیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کیا فرمایا کہ اظلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک عظیم الشان اور عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، تم پر ایک عظمت والا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کی عظمت ہم کیا جانیں کہ رمضان کتنی عظمت والا مہینہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا کہ دیکھیں رجب کا چاند دیکھتے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا مروی ہے، ثابت ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دے، لمبی کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچیں، کہ اس کی دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رمضان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ صرف روزے رکھنے کا یا صرف تراویح پڑھنے کا نام رمضان نہیں ہے، بلکہ رمضان نام ہے کہ اس میں انسان اپنے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اتنا قریب ہو جائے کہ اس کے اندر روزے کی وجہ سے ایسا تقوی پیدا ہو کہ اس کی روح پاک اور صاف ہو جائے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان کی روح پاک ہوتی ہے، انسان کی روح میں ترقی آتی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں یہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض بنایا اور اس کے رات کے قیام کو یعنی نماز تراویح اور تہجد کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ روزہ فرض ہے، اور نماز تراویح، نماز تہجد رات کی نماز ہے جو قیام ہے، اس میں اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، بہت ثواب رکھا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس رمضان میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 30,000 راتیں بنتی ہیں، 83 برس 4 ماہ سے کچھ اوپر۔ تو 1000 دن نہیں کہا، یہ 1000 راتیں نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، خود پوری صورت جو ہے وہ آئی ہے اس رات کی فضیلت میں۔ تو اللہ نے فرمایا اسی مہینے میں اللہ نے یہ رات رکھی ہے جو لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس رات میں انسان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قرب کی اتنی مسافت وہ طے کر لیتا ہے جو ہزاروں راتوں میں وہ طے نہیں ہو سکتی، یعنی تقریباً 30,000 راتوں میں جو مسافت طے ہو سکتی ہے وہ بندہ ایک ہی رات میں اللہ کے قرب کی اتنی مسافت وہ طے کر لیتا ہے۔ یعنی آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ دیکھیں پہلے زمانے میں جب جہاز نہیں ہوتے تھے، ہوائی جہاز، تو گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ خچروں پہ سواری ہوتی تھی، تو پھر کتنے دن جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لگ جاتے تھے پہنچنے میں، لیکن اس کے بعد پھر اب جہاز ہیں، اب ظاہر ہے جو مہینوں کا سفر ہے آپ جہاز میں بیٹھے تو وہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، وہ مسافت جلدی طے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہ جو ایک رات عطا کی ہے لیلۃ القدر، اس میں اللہ کے قرب کی اتنی مسافت طے انسان کرتا ہے کہ وہ ہزاروں راتوں میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک رات دی اللہ نے، اور فرمایا کہ آخری عشرے میں اس رات کو جو ہے پھر وہ بھی طاق راتوں میں تلاش کر لو، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 اور 29، 5 راتیں جاگ لو تو انشاءاللہ اللہ پاک لیلۃ القدر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح جو اس میں نیکی کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، اس کو فرضوں کا درجہ ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کا مقام، اس کا درجہ جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی غیر رمضان میں ایک فرض جو انسان 70 فرض پڑھتا ہے تو رمضان میں ایک فرض پڑھا، اللہ نے 70 گنا اسے بڑھا دیا، 70 درجات تک اللہ جو ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو انسان کا اجر اور ثواب اس میں بڑھتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جو ہے وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی وہ 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے اور اس سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ یعنی انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو ایک نیک عمل، اس کے اوپر ایک نیکی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، خود اللہ نے فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے تو 10 ملتی ہیں، ایک نیکی پر 10، اور پھر 700 گنا تک، الی 700 ضعف، اس کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں اتنی لاکھ نیکیاں ملیں گی یا اتنے 1000 ملیں گی، فرمایا کہ نہیں، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بالکل پوشیدہ ہے،
کسی کو یہ نہیں پتہ چلتا دیکھنے والے کو کہ یہ روزے کی حالت میں ہے. نماز کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، انسان قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. حج ہے، اس میں طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے تو سب کے سامنے ہے. زکوٰۃ مال ادا کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بالکل ریا سے ایسی پاک اور صاف ہے کہ سوائے بندے اور اللہ کے کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. کیونکہ صبر، روزہ کیا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور اسی طرح یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. تو انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کو بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے بھوک کیا ہے. غربا، فقراء، مساکین کی بھوک، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. جب انسان خود اس بھوک کی شدت کو برداشت کرے گا تو اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا، دوسرے کے بارے میں غمخواری آئے گی. یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ مواسات یعنی غمخواری کا مہینہ ہے. پھر اسی طرح انسان صبر کرتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، اسی طرح اور ایسے کام جن کے قریب جانے کی ممانعت ہے ان سے رکتا ہے. تو یہ صبر کرتا ہے اور اس صبر پر اللہ نے فرمایا میں جنت عطا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر، اس کا بدلہ جنت ہے، اللہ جنت عطا فرمائیں گے. تو اس کی بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں ہیں. اور اسی طرح جو روزے دار ہیں، رمضان کی آخری جو رات ہوتی ہے، جتنے روزے دار ہوتے ہیں ان سب کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں. تمام روزے داروں کی مغفرت اللہ فرما دیتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو عامل ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ اپنے کام کو، اپنی مزدوری کو پورا کرتا ہے تو کام کے آخر میں اسے اجرت دے دی جاتی ہے. تو یہ لیلۃ القدر کے علاوہ رمضان کی آخری رات ہے کہ جہاں تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو اللہ پاک یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، روزہ نصیب فرمائے، روزے کے آداب نصیب فرمائے. اسی طرح روزہ رکھا ہے تو روزے میں کیا ہے؟ انسان اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، کانوں کا بھی روزہ رکھے، زبان کا بھی روزہ رکھے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھے. یہ نہیں کہ صرف بھوک سے رک گیا اور پیاس سے رک گیا اور باقی اللہ معاف فرمائے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے. تو اس روزے کا کیا فائدہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک کی اور کچھ نہیں ملتا. روزے کے آداب نہیں ہے. تو اس لیے گناہوں سے بچنا ہے روزے کی حالت میں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کے وہ غلط جگہ پر نگاہ نہ پڑے، انسان کے نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے. آنکھوں کا روزہ. اسی طرح زبان سے غلط بات نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی کے بارے میں بات نہ کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے. زبان کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، کوئی غلط چیز نہ سنے، کوئی گانے نہ سنے، کسی کی غیبت نہ سنے اور کوئی نافرمانی کی بات نہ سنے. اسی طرح ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کرے، پاؤں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کر نہ جائے. حلال مال سے روزہ رکھے، حلال ہی سے افطار کرے. اور اسی طرح روزے کے بعد آخر میں اللہ سے یہ دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ یہ روزہ رکھا ہے، اس میں جو کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرما دی اور ہمارے روزے کو قبول فرما. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے دار کسی سے لڑائی اور جھگڑا نہ کرے. اگر اس کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے میں ہوں. یعنی یہ نہیں کہ اس نے لڑائی کیا تو یہ بھی جہالت میں آ کے جو ہے وہ لڑائی شروع کر دے. اس سے جو ہے روزے کا اجر اور ثواب کم ہو جاتا ہے. تو بہرحال رمضان کے روزے ہوں پورے آداب کے ساتھ ہوں اور اللہ پاک جو ہے ہمیں روزے کے آداب بھی نصیب فرمائے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے رمضان کے اس مقدس مبارک عظمت اور فضیلت والے مہینے کو کس طرح سے گزارنا ہے. یعنی ہم رمضان میں کیا کریں، ہم کیا کیا عمل ہمیں کرنے چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے روزہ جو رکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سحری کا حکم دیا ہے کہ سحری جو ہے وہ کیا کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ
درود اور رحمت بھیجتے ہیں علی المتسحرین، سحری کرنے والوں کے اوپر۔ اس لیے سحری اس کا اہتمام کریں، یہ برکت کا کھانا ہے سحری کرنا، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ رات کو 11 12 بجے 1 بجے اور اس میں کھایا اور اس کے بعد سو گئے اور اللہ معاف فرمائے کہ فجر کی نماز بھی چلی گئی اور اس کے بعد غروب تک اسی حالت میں۔ حالانکہ اللہ نے روزے کا وقت جو کم رکھا ہے، انسان پہلے سحری کھا کر اپنے اس روزے کو لمبا کر دیتا ہے۔ تو سحری چاہے یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھائے انسان، یا پیٹ بھرا بھی ہوا ہو لیکن اٹھ کر سحری میں کچھ کھجوریں یا کچھ نہ کچھ کھا لے، یعنی سحری میں جو بھی میسر ہو، جو کھانا چاہے وہ کھا لے، سحری ضرور کریں کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح افطاری میں جو ہے وہ تعجیل کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہے، کیا ہو گیا، ایک سحری کھانی ہے، پھر افطاری، اس میں تعجیل کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ غروب ہو گیا اور غروب کے بعد بھی انسان بیٹھا رہے اور انتظار کرتا رہے، یہ بھی نہیں ہے، بس غروب ہو گیا ہے افطار کر لو۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے ہی میں تو اللہ نے قرآن اتارا ہے، پورا کا پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اترا، اور پھر آگے وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ تو اللہ نے خود فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک تو ہم نے یہ قرآن رمضان میں اتارا اور پھر کس رات میں، لیلۃ القدر میں اتارا، رمضان پھر لیلۃ القدر میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا۔ اور اس میں انسان قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے، جتنی زیادہ تلاوت ہو سکتی ہے اتنا اس کا اہتمام فرمائے۔ دیکھیں جب رمضان کا چاند نظر آئے، سب سے پہلے جب آپ چاند دیکھتے ہیں، شعبان کی آخری تاریخ میں اعلان ہوتا ہے چاند نظر آ گیا، خود بھی انسان کوشش کرے، یہ بھی سنت ہے کہ انسان جو ہے وہ خود چاند کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ چاند نظر آنے کے بعد 2 رکعت نفل، اس میں علماء فرماتے ہیں 2 رکعت نفل ادا کر کے، نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں برکتوں والا ہے، یا اللہ اس میں اپنی مرضی کے مطابق ہمیں یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ انسان کی اپنی ہمت نہیں ہوتی، اپنی ہمت اور قدرت سے انسان یہ کہے کہ یہ میں کر لوں، اللہ سے مانگے، ہر حال میں انسان اللہ کی طرف رجوع ہو۔ ہم تو عاجز ہیں اور اسی طرح کمزور ہیں، تو اللہ سے مانگنا ہے اللہ ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ تو چاند دیکھتے ہی اللہ سے دعا کہ یا اللہ یہ جو مہینہ رمضان کا آپ نے عطا فرمایا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اسے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح پھر سحری، افطاری اور قرآن پاک کی تلاوت کی جتنی زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں اتنی کریں۔ 1 قرآن روزانہ پڑھ سکتے ہیں، 20 پارے، 15، 10، 5 جتنے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ بس ایک ہی پارہ روزانہ پڑھنا ہے اور بس مہینے میں ایک ہی قرآن ختم کرنا ہے، یہ ہے ہی رمضان، ہے ہی قرآن کا مہینہ، اور پھر اس میں قرآن پاک کا سننا، تراویح میں قرآن پاک کو سننا اور اسی طرح اپنے طور پر تلاوت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جتنے زیادہ ختم کر سکتے ہیں اتنے زیادہ ختم کریں۔ اس کے علاوہ فرائض کی پابندی پوری، یعنی جتنی نمازیں ہیں نماز با جماعت، یعنی کہ اذان کے ساتھ یا اذان سے پہلے مسجد میں پہنچیں اور پھر وہاں صلاۃ تحیۃ المسجد وہ ادا فرمائیں، سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھنے کے بعد آپ کو جو ٹائم ملتا ہے اس میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں آپ دعا بھی مانگیں۔ دعا بھی اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے دعا کی قبولیت کی یہ گھڑی ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی، تو اس میں دعائیں مانگیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 5 وقت آپ اذان سے پہلے چلے جائیں اور اذان اور اقامت کے درمیان اپنی تلاوت کا بھی معمول بنا لیں، تو آپ خود دیکھ لیں کہ روزانہ یعنی آپ کا جو ہے تقریباً 1.5-2 سپارے اسی اذان اور اقامت کے 5 اوقات میں یا 4 اوقات میں جو ہے وہ آپ کے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ اتنی ہی زیادہ تلاوت کریں۔ تو اس کے ساتھ نوافل میں خاص طور پر تہجد کا اہتمام یہ لازمی فرمائیں۔ دیکھیں پورا سال انسان اگر تہجد نہیں پڑھ سکا، توفیق نہیں ملتی،
تو رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے، اس میں تہجد قضا نہ کریں، تہجد نہ چھوڑیں. دیکھیں سحری کے لیے تو انسان اٹھتا ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ معمول ایسا بن گیا ہے آج کے دور میں، عجیب جو ہے وہ نظام ہے کہ راتوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ جاگا جاتا ہے، بلکہ رمضان کی راتوں میں بھی جاگتے ہیں، لیکن اس جاگنے کو دنیاوی باتوں میں یا فضولیات میں صرف کر دیتے ہیں. ہاں اگر راتوں کو جاگنا ہے، راتوں کو جاگیں اور جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر سو گئے ہیں، سونے کے بعد سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کچھ پہلے اٹھ کر تہجد کی 8 رکعت نفل جو ہے وہ ضرور ادا فرما لیں. اس کے علاوہ اللہ توفیق دیں تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہیں، سورج نکلتا ہے تو اشراق کی نماز پڑھ لیں، پھر بلند ہو اور اس کی سورج جو ہے اس کی دھوپ پھیل جائے تو چاشت کی نماز پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد اوابین کے نفل ہیں وہ پڑھ لیں. اسی طرح مسجد میں آتے ہیں تو وضو کریں تو وضو کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور مسجد میں جب جائیں تو تحیۃ المسجد ادا کریں. تو نوافل جتنے پڑھ سکتے ہیں اپنی ہمت کے مطابق وہ بھی ادا کریں، اللہ توفیق نصیب فرمائے. اس کے علاوہ رمضان میں صدقات اس کی کثرت کریں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان آپ کی سخاوت یعنی سارا سال تو رہتی ہے، آپ کی سخاوت کے کیا کہنے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ جو جھونکے مارنے والی ہوائیں ہوتی ہیں ان سے بھی زیادہ، کہ جو آیا اللہ کے راستے میں، جو آیا اللہ کے راستے میں دے دیا. تو انسان یہ عادت ڈالے کہ رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقے کرے. ایک تو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، وہ تو فرض ہے، اپنا حساب صحیح نکال کے نصاب کے مطابق اس میں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے پورا حساب لگا کے پوری زکوٰۃ کے، وہ سونا ہو چاہے اپنے استعمال میں ہو چاہے تجارتی ہو، جو بھی ہے سونا سب کے اوپر، چاندی اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے اگر نصاب تک پہنچ رہا ہو، اور نہ دینے پر بہت سخت وعیدیں بھی ہیں تو بہرحال اس کا وقت نہیں. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بہت ضروری ہے، اور پورا حساب لگا کر جتنی بنتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ ہی نکال دیں. تو اس کے علاوہ یعنی صدقات جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات یہ اس کی کثرت کریں. اس کے علاوہ جو ہے ذکر اللہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چلتے پھرتے بیٹھتے ڈرائیو کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے یہ زبان سے کر سکتا ہے. اس میں اللہ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ. تسبیحات ہیں جیسے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ ان تمام چیزوں سے مجھے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. تو اس کی کثرت کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں. صلہ رحمی، آپس میں جو تعلقات خراب ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ جو ہے دعا کا اہتمام کریں، خاص طور پہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس وقت انسان جو ہے وہ روزے کی آخری حالت میں ہوتا ہے اور پھر اس کی توجہ ساری کھانے کی طرف ہوتی ہے. خواتین جو ہے وہ بھی بیچاری افطاری بنانے میں حتیٰ کہ اذان تک کچن میں ہی مصروف رہتی ہیں. تو ایسی ترتیب بنائیں کہ کم از کم افطاری سے 15 منٹ پہلے ہر چیز تیار ہو جائے اور پھر سب بیٹھ جائیں اور پھر اللہ سے مانگیں. دعا کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی تعریف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، پھر دعا مانگیں اور یہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ دعا رد نہیں فرماتے. اسی طرح رات کے اوقات میں بھی اللہ دعا کو رد نہیں فرماتے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان دنیا پر آپ تشریف لاتے ہیں. جیسے اللہ کی شان ہے، کیسے آتے ہیں جیسے اس کی شان ہے، اپنی شایان شان نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں، گناہوں سے بخشش مانگنے والا اس کے گناہ معاف کر دوں. تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے ہیں. تو دعا دل کی یعنی گہرائی سے انسان مانگے، یہ نہیں کہ دل ہمارا کہیں اور ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، الفاظ جو ہے وہ زبان پر ہیں، کیا مانگا جا رہا ہے. یہ غفلت والے دل کی دعا ہوتی ہے. دل غافل نہ ہو،
ہاں دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور انسان بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ دعا جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہ فرمایا کہ دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا یہ عبادت کیونکہ اس میں عاجزی ہے اور اللہ کو بڑی محبوب ہے، اس لیے دعا یہ اس کا اہتمام کیا کریں، بہت زیادہ دعائیں اس کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان رات کے اوقات میں جب بھی فرصت ہو تو دعا جو ہے اس کا اہتمام، اور خاص طور پر افطاری کے وقت۔ اور آخری بات یہ سمجھ لیں، وقت بھی آپ کا ختم ہونے والا ہے، کہ گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ دیکھیں اگر انسان ہم کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکے، مثال کے طور پر بہت زیادہ تلاوت نہیں ہوئی، بہت زیادہ ذکر بھی نہیں ہوا، بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں ہوا، اور کثرت کے ساتھ ہم عبادت نہیں کر سکے، لیکن اس پورے مہینے میں اگر انسان گناہوں سے بچ جائے تو یہ بھی بہت بڑا کمال ہے۔ پورے مہینے میں ایک بھی گناہ نہ ہو، یہ انسان نیت کرے کہ زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، زبان کے گناہ نہ ہو، کان کے گناہ نہ ہو، ہاتھوں کے گناہ نہ ہو، جسم کے گناہ نہ ہو، انسان اپنے ارادوں کی حفاظت کرے، تو انسان جو ہے وہ گناہوں سے یعنی پوری طرح اجتناب کرے اور بچنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ جائے تو پھر روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہیں، انسان جو ہے جب ان کو ادا کرتا ہے، یہ پڑھے گا، تو اس سے جو ہے انسان کی روح جو ہے وہ روشن ہوگی، اور اس کے اثرات انسان کے ظاہر پہ پڑتے ہیں، باطن منور ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا رمضان میں کتنی نورانیت چہرے ہو جاتے ہیں کیا ہے کہ انسان کا باطن یہ منور ہوتا ہے۔ اب انسان جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، روزے سے ظاہر ہے جو خواہشات اور جذبات ہیں یہ ان میں کمی آتی ہے، پھر قرآن پاک کی تلاوت سے ان کے اوپر کیسا نور برستا ہے اس دل پہ، ایک تو گناہ کے، پھر قرآن کا نور، اعمال صالحات کا نور، ذکر اللہ کا نور، نوافل کا نور، صدقات کا نور، زکوٰۃ کا نور، اللہ کے قرب کا نور، یہ نورانیت انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان کو اللہ کی معرفت ملتی ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے، پھر انسان کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور انسان اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے آداب نصیب فرمائیں اور پورے آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، جو کہا سنا اللہ قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب جو ہے وہ رمضان کے بعد جو ہے وہ دروس کی ترتیب ہوگی رمضان میں، کیونکہ مصروفیت رہتی ہے تراویح اور قیام اور دیگر، تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ سب کی ایمانی جذبات کو قبول فرمائیں اور توفیق نصیب فرمائیں۔